رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ آپ سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سب سے لینتھیسٹ سورہ ہے قرآن کی، اور یہ پوری وہ سورہ ہے جس میں پوری آپ کی فاؤنڈیشن بلٹ اپ ہو جائے گی، اور یہ ایک یونیک سورہ ہے اور اس کے گریٹ ورچو اور گریٹ ریوارڈ ہے۔ اور یہ 2.5 جز لانگ ہے، اور 2.5 جز لانگ ہونے سے یا سورہ کوثر جیسے 3 لائنوں تک ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہاں پہ ہر سورت کا تھیم جو قرآن میں ہے وہ پوری ایک کورس ہے، مطلب آپ بہت اس کی تفصیل ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں جتنا بھی جانا چاہیں۔ اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو مطلب کاؤ کا ہے، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ کی ایک سٹوری ہے جو آیا نمبر 67 میں ہم پڑھیں گے جب ہم آگے جائیں گے، تو اس میں آدھے ہاف آف جز سے وہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، اور اس میں آپ اس کو کاؤ کے بارے میں پڑھیں گے، اور جس کی وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ ہے۔ اور کیونکہ بہت سی صورتیں قرآن میں ایسے ہیں جو ان کے بیچ میں ذکر آیا ہے ان صحابیوں کا تھیم، جیسے سورہ یوسف ہے تو حضرت یوسف کا ذکر آیا تو اس لیے اس کو سورہ یوسف کہتے ہیں۔ اسی طرح اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں، اور ہم اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی نام سے پکارا ہے، اور اس لیے ہم اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے زیادہ ریویل جو ہوئی ہے یہ مدنی سورہ ہے، مدنی پیریڈ میں ریویل ہوئی ہے، اور بہت سی اس کی آیات مکی اس دور میں آئی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے یا فتح مکہ کے ٹائم پہ، لیکن کیونکہ وہ تھا مدنی پیریڈ تو اس لیے اس کو مدنی سورہ ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی جو یہ سب سے بیسک بات یہ ہے کہ یہ سورہ جب ریویل ہوئی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو سب سے پہلی سورت سورہ بقرہ ہی ہے جو ریویل ہوئی، اور اس کے 1.5 سال بعد جو لاز تھے قبلہ چینج کرنے کے، فاسٹنگ کے، وہ سب اس سورت میں آئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ اس کی آخری آیت اس وقت ریویل ہوئی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام قرطبی کے مطابق یا تو ان کی وفات سے 2.5 مہینے پہلے، یا کچھ اسکالرز کا خیال ہے ان کی وفات سے 9 دن پہلے اس کی آخری آیات ریویل ہوئی ہیں، تو اس لیے یہ بہت ہی بلیسڈ سورہ ہے اور دھیرے دھیرے سے ریویل ہوئی ہے۔ ہم اس کے بارے میں مینلی تھیم آپ کیا گیٹ کرتے ہیں سورہ بقرہ سے؟ مین تھیم اس سے یہ ہے کہ یہ آپ کے بٹوین دنیا اور آخرت کے درمیان کا جو گیپ ہے نا وہ کور کرتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے کہ آپ آخرت سے بچ جائیں۔ اور اس میں زیادہ تر آپ کس چیز کی بات سنیں گے؟ ایمان کی بات سنیں گے، اینجلز کی بات سنیں گے، آپ کی ویلیوز کیا ہونی چاہیے دنیا میں، آپ جنت کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، ہیلتھ سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور نبیوں کے بارے میں ذکر ہے، اور آپ کو ایک اچھا بلیور ہونے کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، چیریٹی کرنی چاہیے، فاسٹنگ، حلال حرام کے معاملے میں کلیئر ہونا چاہیے، اور آپ کی زندگی کس طرح گزرنی چاہیے، آنیسٹی ہونی چاہیے آپ کی ٹرانزیکشن میں، اور یہ ساری چیزیں، اور آخرت کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ پہلے ہاف میں آپ سورہ بقرہ میں زیادہ تر فیتھ اور بلیف کے بارے میں پڑھتے ہیں، دوسرے ہاف میں آپ رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھتے ہیں کہ پیسوں کی، میرج کی، فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی، فاسٹنگ کی، پریئر کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور آخر میں آپ اس کے دوبارہ بلیورز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں ہپوکریٹس کی کوالٹیز کا بھی ذکر ہے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ڈس بلیورز کی بھی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، یہ سارا کچھ اس میں بتایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ابی بن کعب ایک صحابی تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ قرآن میں سب سے زیادہ ورچو کون سی صورت، کون سی آیت کا ہے، سب سے زیادہ ورچو والی آیت کون سی ہے؟ تو ابی بن کعب جو تھے انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور اسی صورت میں سب سے زیادہ لینتھیئر صورت جو قرآن میں ہے آیت الدین، آیت دین جس کو کہتے ہیں، اور وہ جس میں جو کہ لینڈنگ منی، کانٹریکٹ، بارو، اور اس بارے میں ساری اس کی ایک سمری دی ہوئی ہے، اور وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے۔ تو بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ اس میں 3 چیزیں تو بہت اہمیت سے کور کی ہوئی ہیں۔ پہلے فیتھ، بلیو، اور اللہ کے میسنجر کے ساتھ لائلٹی کیسے کرنی ہے آپ نے، اور آخرت پہ آپ کا بلیو کیسا ہونا چاہیے، تبھی آپ کی اکاؤنٹیبلٹی رہے گی، اور گڈ ڈیڈز آپ نے کرنے ہیں تاکہ آپ کی آخرت سمجھ جائے۔ اب آ جاتے ہیں جی اس صورت کا ورچو کیا ہے، اس صورت کی فضیلت کیا ہے۔ اس صورت کا ورچو یہ ہے، ایک حدیث پاک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان جو ہے وہاں سے
بھاگ جاتا ہے ان گھروں سے جہاں پہ سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. دوسری بات ایک اور حدیث صحیح اور مسلم میں بھی ہے کہ سورہ بقرہ پڑھو کیونکہ یہ آپ کا بلیسنگ لے آتی ہے اللہ کی طرف سے, اور جو سورہ بقرہ کو چھوڑ دے گا وہ ریگریٹ کرے گا. تو یہ ایک بہت ہی مبارک سورہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک پیک ہوتا ہے, یہ بھی ایک حدیث پاک ہے, اور قرآن کے پیک کی صورت جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جب ایک مثال دی تھی کہ آپ کو الف لام میم کا جب ہر نیکی کا ہر لیٹر سے 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, تو الف کا 10 الگ, لام کا الگ, میم الگ, یہ مثال الف لام میم کی دی تھی, اور وہ سورہ بقرہ الف لام میم سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے. اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے انہوں نے اس کو حفظ کرنے میں 8 سال لگا دیے, کیونکہ انہوں نے اس کو تفصیل کے ساتھ بالکل سمجھ کے وہ صورت یاد کی تھی. صراط المستقیم جب آپ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں, تب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مستقیم راستہ دکھائے, بالکل سیدھا راستہ دکھائے. تو پھر اس کے آگے سورہ بقرہ آتی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا آپ کو جواب دے دیا کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اگر آپ اس کے رولز اینڈ ریگولیشن اور اس کے مطابق چلو گے تو پھر آپ جنت حاصل کر لو گے. تو یہ جی سورۃ بقرہ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. اب ہم اس کی آیتیں آگے کریں گے.